السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس رائٹر کے ساتھ۔ پیٹریوٹ میزائل دنیا میں میزائل شکل میزائلوں کا تصور دینے والا پہلا اسٹیٹ آف آرٹ میزائل تھا۔ 1991 میں خلیجی جنگ میں پرانے اور غیر معیاری اسکڈ بیلسٹک میزائلوں کے اگینسٹ ان میزائلوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ اگرچہ ان میزائلوں نے بڑی زبردست مقبولیت حاصل کی، لیکن یہ میزائل بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئے۔ ایسے 10,000 سے زائد میزائل ابھی تک بنائے جا چکے ہیں جو دنیا کے 17 ممالک کے زیر استعمال ہیں، اور مزید 4 ممالک اس میزائل کو خریدنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ دنیا میں سرد جنگ کے باعث ہتھیاروں کی تیاری میں تیزی سے ترقی ہوئی۔ تیز رفتار ہتھیاروں کے علاوہ جدید میزائلوں کے خطرے نے سر اٹھا لیا۔ اس خیال کے پیش نظر جدید تیز رفتار طیارہ شکن میزائلوں کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ امریکہ نے سیم میزائلوں کی وسیع پیمانے پر تیاری اور ترقی میں جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں سیم ڈی اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کی تیاری بھی کی گئی۔ 1975 میں جب یہ پہلی دفعہ میزائل کامیاب ہو گئے اور اس کے رزلٹ بڑے اچھے آئے تو 1976 میں اس ایئر ڈیفنس کی سیریز پروڈکشن شروع کی گئی اور اس کے نیا نام دیا گیا، یعنی پیٹریوٹ میزائل، پیٹریوٹ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل رکھا گیا۔ اس کو 1984 میں باقاعدہ طور پر فوج کے حوالے کیا گیا۔ ریڈار، کمانڈ سینٹر، میزائل گائیڈنس سسٹم کے علاوہ میزائلوں کو ری لوڈ کرنے کے لیے بڑی سائز کی کرین اور دیگر آلات اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ شروع میں ان میزائلوں کی رینج تقریباً 70 کلومیٹر تھی، لیکن جدید ماڈلز میں ان کی رینج 160 کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ پرانے میزائلوں کی رفتار تقریباً آواز سے 3 گنا زیادہ تھی، جو کہ اب آواز سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ میزائل 79,500 فٹ کی بلندی تک طیاروں اور میزائلوں کا پیچھا کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اس سسٹم پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے ایک یونٹ کی جو قیمت تھی وہ 1976 میں تقریباً $1 ملین تھی، جو اب تقریباً 6 سے 7 ملین ہو چکی ہے۔ امریکہ کی فوج نے اس کی پوری ایک بٹالین ترتیب دے رکھی ہے، اور خلیجی جنگ میں پہلی دفعہ جب اس کو استعمال کیا گیا تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ اسکڈ میزائل کے اگینسٹ کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اسکڈ میزائل جو تھے وہ فائر ہی نہیں کیے گئے تھے۔ پہلی دفعہ جب امریکی فوج نے سعودی عربیہ میں اعلان بجائے اور یہ اعلان کیا کہ اسکڈ میزائل آ رہا ہے، تو اصل میں یہ ساری ویڈیو ہی فیک تھی۔ عراق نے اس جنگ کے دوران امریکی افواج کے مطابق 40 اسکڈ اور الحسین میزائل جو ہے فائر کیے، جن میں سے ایک کو بھی اگرچہ نہیں روکا جا سکا، لیکن بہت ساری ذرائع اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بہت کم میزائل فائر ہوئے تھے۔ ہاں، ان کو روکا نہیں جا سکا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 40 اسکڈ میزائل اصل تھے یا نقل تھے یا صرف ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ اس جنگ کے دوران میزائلوں کے سسٹم کے بار بار فیل ہونے کے جو وجوہات تھی وہ بھی سامنے آئیں۔ ان کے کمپیوٹر کو بار بار ری سٹارٹ کرنا پڑا اور ان کے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنے میں کافی دیر بھی لگی، اور اسرائیلیوں نے سارے جو سلسلہ تھا اس کا بانٹا پھوڑ دیا، کیونکہ اسرائیلیوں نے بھی اس آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم میں اس کو استعمال کیا تھا، اور وہ بار بار امریکیوں کو یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ بار بار ری سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی کے دوران میں اگر میزائل آ گیا تو اس کو روکا نہیں جا سکے گا، اور ایسا ہی ہوا، اور اسرائیل کو ایک وقت میں نقصان بھی ہوا اس کا۔ امریکی صدر جارج بش نے جنگ کے دوران میں میزائل کی کامیابی کا واویلا مچائے رکھا۔ انہوں نے ہر وقت یہی آواز لگائی کہ یہ تقریباً 97% کے قریب جو ہے وہ کامیاب ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ میزائل بالکل بیکار ہے اور اس کی کامیابی کا ریٹ 10% سے بھی کم ہے۔ 2003 میں ان میزائلوں کو عراق کو دوبارہ تعینات کیا گیا، جو اس کی جدید ترین شکل تھی۔ کویت پر حملے کے بعد عراق نے کویت پر میزائل فائر کیے، جن میں سے 3 کو روک لیا گیا، جبکہ 3 میزائل نہ روکے جا سکے، جس سے کافی نقصان ہوا۔ اس جنگ کے دوران پیٹریوٹ کے سسٹم نے پھر بہت غلطیاں کی، اور اس دفعہ غلطیاں اور طرح کی تھیں۔ اپنے ہی طیاروں اور میزائلوں کو گرایا گیا۔ جن طیاروں کو گرایا گیا اس میں ٹورنیڈو، F-16 اور FA-18 جیسے طیارے شامل تھے، جبکہ اپنے ہی اینٹی ریڈیشن میزائلوں کو بھی مار کرایا گیا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ نظام لگایا گیا ہے جو اپنے اور دشمن کے طیاروں اور میزائلوں میں فرق کر سکتا ہے، لیکن یہ سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔
2014 میں اسرائیل نے اس سسٹم کی مدد سے حماس کا ایک ڈرون گرایا. 2014 میں ہی جبکہ شام کی جنگ میں اسرائیلی میزائلوں نے شام کا ایک ڈرون گرایا اور SU-22 طیارہ بھی اسی سے مار کرایا. 2016 میں اسرائیلی پیٹریوٹ میزائل روسی ڈرونز کو شام کی طرف سے آتے ہوئے روکنے میں ناکام رہے اور یہ ڈرون دراصل اسرائیلی حدود کے اندر سے آئے 4 کلومیٹر تک پھرتے رہے اور خاموشی سے واپس چلے گئے اور کسی نے اس کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کی زحمت گوارا نہ کی. پیٹریوٹ میزائل چلے ہی نہیں. 2017 میں پھر ایک بار اسرائیلی پیٹریوٹ میزائلوں نے 2 مختلف واقعات میں شام اور حماس کے جو ڈرون ہیں ان کو مار کرایا. 2018 میں شام کے ڈرون پر اسرائیلی پیٹریوٹ میزائلوں نے اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے حملہ کر دیا اور یہ جو ڈرون تھا وہ حملے میں مکمل طور پر محفوظ رہا، یعنی وہ اس کو ہٹ نہ کر سکے. جولائی 2018 میں اسرائیلی میزائلوں نے شام کا ایک ڈرون تباہ کیا اور یوں اس کا جو کامیابی اور ناکامی کا جو کھیل ہے وہ جاری رہا. سعودی عرب میں جو پیٹریوٹ میزائل نصب کیے گئے تھے وہ پرانے ہیں کیونکہ وہ خلیجی جنگ کے شروع کے دنوں میں تعینات کیے گئے تھے. ان میزائلوں نے حواسی باغیوں کے اسکڈ میزائلوں کو جون 2015 میں سعودی عرب حملہ سے روک لیا تھا اور 2 میزائلوں کو جو ہے وہ ہٹ کیا. اگست 2015 میں دوبارہ ہی ایسا حملہ ہوا جسے پیٹریوٹ میزائلوں نے روک لیا. اکتوبر 2016 میں سعودی عرب نے دعویٰ کیا کہ حواسی باغیوں نے مکہ مکرمہ پر میزائل فائر کیے ہیں جس میں پیٹریوٹ میزائلوں نے روک لیا. حواسی باغیوں نے اگرچہ اس کی تردید کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کنگ خالد ایئرپورٹ پر میزائل فائر کیے ہیں نہ کہ مکہ مکرمہ پر، جو کہ تقریباً 65 کلومیٹر کے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. 2018 میں سعودی عربیہ کی وزارت دفاع نے ایک بار پھر ویڈیو جاری کی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پیٹریوٹ میزائلوں نے حواسی میزائلوں کا جو ہے یمن سے آ رہے تھے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ویڈیو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیٹریوٹ میزائل تو فائر ہوتے ہی پھٹ گیا اور دوسرا یو ٹرن لے کر ریاض کے قریبی علاقے میں جا گرا، جس سے کوئی جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا. بہرحال وہ میزائل جو ہے وہ مس گائیڈ ہو گیا. ستمبر 2019 میں سعودی پیٹریوٹ میزائلوں میں سب سے بڑی جو آئل فیلڈ ہے اس کے گرد لگائے گئے تھے اور ان میزائلوں نے ہر طرح کے میزائل، ڈرون اور طیارے کو روکنا تھا، لیکن یہ یمنی ڈرون کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے. ارامکو کی آئل فیلڈ جو بہت بڑی آئل فیلڈ ہے اس پر یمنی ڈرون آیا، حملہ کیا اور چلا گیا اور کوئی ایک میزائل بھی فائر نہیں ہوا. فروری 2021 میں ایک یمنی میزائل سعودی عرب کے فضاؤں میں روکا گیا جو کہ ریاض کی قریب ایک جو ریس ہو رہی تھی فارمولا ای اس پر فائر کیا گیا تھا. اس ایونٹ پر پھینکے جانے والے میزائل کی وجہ یہ تھی کہ سعودی ولی عہد جو محمد بن سلمان ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی کوئی ویڈیو نہیں بتائی گئی، لیکن بہرحال اس کو انٹرسپٹ کرنے کی جو ہے وہ اطلاع دی گئی. سعودی عرب کے پاس اپنے 640 پیٹریوٹ میزائل ہیں جو کہ پرانے سٹائل کے ہیں. امریکہ نے سعودی عربیہ میں اپنے بھی پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ نصب کیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں ایران کے ساتھ سیٹلمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو میزائل تھے وہ وہاں سے ہٹا لیے تھے اور ان کی جگہ پر سعودی پیٹریوٹ میزائلوں کو نصب کر دیا گیا تھا. بہرحال سعودی پیٹریوٹ میزائل جو ہیں وہ اپنے جو رزلٹ ہے ان میں زیادہ ناکام ہی رہے ہیں. اسی وجہ سے پیٹریوٹ میزائل کو اب وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو کہ کسی وقت میں دی جا رہی تھی، اور امریکہ کے اپنے حلیف ملکوں نے اب روس سے S-400 میزائلوں کے خریدنے کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے، جس میں ترکی شامل ہے. اسی وجہ سے امریکہ نے بھی ایک نیا سسٹم کریٹ کیا جس کو پیٹریوٹ میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ اب نصب کیا جا رہا ہے، اور جدید ترین ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس میزائل سسٹم جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ پیٹریوٹ میزائلوں کا جو ہے وہ کی جگہ لے رہا ہے. اور اب بہت سارے دنیا کے جو ممالک ہیں اور سعودی عربیہ نے بھی اب S-400 میزائلوں کی خریداری کے لیے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی تھی. امریکہ نے اپنی بہت بڑی مارکیٹ کو جاتے دیکھ کر اب یہ میزائل جو ہیں نہیں ان کو سب کو آفر کرنا شروع کر دیا ہے، اور پیٹریوٹ میزائل جو ہیں وہ اگلے چند سالوں میں آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہونا شروع